بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بارگاہ بندے، شاید ان کا تعلق بھی من دون اللہ سے ہے۔ یاد رکھیں وہ من دون اللہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کے سوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی کائنات میں اس کا شریک نہیں اور کوئی کائنات میں اس کا مشیر نہیں۔ وہ جو کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنی طاقت سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ اللہ ذوالجلال کے مقابل نہیں ہیں۔ جہاں من دون اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بار بار اللہ ذوالجلال نے فرمایا اللہ کے سوا، تو جہاں من دون اللہ فرمایا وہاں اللہ کے سوا سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ جھوٹے معبود، جھوٹے خدا، جھوٹے رب ہیں جو کافروں نے اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں بنائے ہوئے تھے۔ اور بیلیوں نے یہ سمجھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ بھی من دون اللہ ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں وہ بھی من دون اللہ ہیں۔ اور یہاں چونکہ لفظ آیا ہے کہ ان اعبد الذین تدعون، تدعون کا لفظی معنی ہے پکارنا، بلانا۔ تدعون کا لفظی معنی بلانا یا پکارنا۔ تو فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اب توجہ فرمائیے گا، ذرا غور کیجئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت کرنے سے منع کیا گیا، الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ ذوالجلال کے سوا پکارتے ہو۔ اب ان کے پکارنے کی بات ہو رہی ہے اور اپنی عبادت کی بات ہو رہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ان کے پکارنے کی بات ہو رہی ہے اور اپنی عبادت کی بات، کہ مجھے عبادت کرنے سے منع کیا گیا ان کی جنہیں تم پکارتے ہو۔ مطلب ان کا جو پکارنا تھا وہ عبادتاً پکارنا تھا۔ جن بتوں کو یا جن درختوں کو، جن پتھروں کو، جن چاند ستاروں کو یا جسے بھی وہ پکارتے تھے، ان کا پکارنا عبادتاً پکارنا تھا، وہ عبادت سمجھ کر پکارتے تھے۔ تو بیلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے پکارنے سے منع فرمایا، من دون اللہ پکارنے سے منع فرمایا۔ یاد رکھیں، یا علی کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یا غوث الاعظم کہنا، یہ پکارنا وہ پکارنا نہیں ہے جس کا ذکر یہاں ہے۔ عبادتاً پکارنا اور ہے اور عقیدتاً پکارنا اور ہے۔ محبت سے پکارنا اور ہے، عبادت کے نیت سے، عبادت کے ارادے سے پکارنا اور ہے۔ اب یہ فرق ان بے وقوفوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور سمجھ یہ بیٹھے کہ شاید پوری امت مسلمہ نعوذ باللہ مشرک ہو گئی، پوری امت مشرک ہو گئی۔ سمجھ اپنی میں بات نہیں آئی کہ تدعون کا معنی کیا ہے، تدعون کا مفہوم کیا ہے، اور سمجھ یہ لیا کہ بس جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے وہ مشرک ہو گیا، اس نے شرک کر لیا۔ قرآن مجید میں جہاں بتوں کو پکارنے کا یا ما سوی اللہ پکارنے کا ذکر ہے، وہاں تدعون بمعنی تعبدون ہے۔ تدعون کا معنی ہے تم عبادت کرتے ہو، اور اس آیت میں تو اللہ ذوالجلال نے بالکل واضح فرما دیا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ قل انی نہیت ان اعبد، آپ فرمائیں کہ مجھے منع کیا گیا ان کی عبادت سے۔ کن کی عبادت سے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لفظ تدعون، اور مطلب اس کا کیا، مفہوم اس کا کیا؟ جہاں عبادت سے ہی منع کیا جائے گا اور ان کی عبادت سے منع کیا جائے گا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی اسی کام سے منع کیا جائے گا جو کام وہ کرتے ہیں۔ تو منع کیا گیا عبادت کرنے سے۔ اب اگر وہ صرف پکارتے ہیں، عبادت کی نیت سے نہیں پکارتے،
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت سے کیوں منع کیا گیا؟ پھر آپ کو بھی کہا جاتا کہ آپ کو بھی پکارنے سے منع کیا جاتا ہے، جنہیں وہ پکارتے انہیں آپ نہ پکاریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت سے منع فرمایا، چونکہ وہ بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کو عبادتاً پکارتے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا، مجھے روکا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔